لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، دین اسلام میں داخل کیا اور یہاں صحت و سلامتی کے ساتھ کچھ دینی باتیں سننے کے لیے یہاں پر جمع کیا۔ لاکھوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے آج ہم اسلام پر عمل کرنے کے لائق بنے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اسلامی بھائیوں، گزشتہ ہفتے ہم نے اللہ کی لعنت کن کن لوگوں پر ہوتی ہے، لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے، تفصیل سے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہم نے جانا اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ کی لعنت جن جن لوگوں پر ہوتی ہے اس کی کچھ تفصیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ سب سے پہلے جو جھوٹے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آخر میں ہم نے خطبہ ختم کیا تھا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، سود کے اندر مدد کرتے ہیں، ان سارے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے۔ یہ چین سے جی نہیں سکتے، راحت سے جی نہیں سکتے، ہمیشہ ٹینشن اور الجھنوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ اس پر ہم نے خطبہ ختم کیا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جن کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لسٹ ہے لوگوں کے گناہ گنائے ہیں۔ یہ گناہ اگر کرے گا ایک انسان، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہونے لگتے ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، وہ آیت اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جلتے رہیں گے، پریشان رہیں گے، آگ کے انگار میں سلگتے رہیں گے، تو ایسی صورت میں پریشان ہو کر
پریشان ہوتے رہیں گے، جنتی دوزخیوں کو دیکھیں گے۔ کون؟ جنتی دوزخیوں کو دیکھیں گے، دیکھ کر پوچھیں گے ہمارے رب نے جو کچھ ہم کو وعدہ کیا تھا ہم نے سچ پایا، رب کا فیصلہ صحیح نکلا، ہم نے نیکی کی جنت پالی، تم نے گناہ کیا دوزخ میں جل رہے ہو جی، اور جہنم کی آگ میں اس کا عذاب تم اٹھا رہے ہو۔ تو پھر پوچھیں گے کیا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے اپنے رب کے کیے ہوئے وعدے کو سچ پایا؟ یعنی اللہ نے وعدہ کیا تھا نا، جو نیک رہیں گے ان کو جنت اور جو برے رہیں گے ان کو دوزخ۔ جنتی پوچھیں گے کیا تم بھی جو ہے اللہ کے وعدے کو سچ پاتے ہو؟ یہ باتیں چلتی رہیں گی، دوزخیوں میں اور جنتیوں میں یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ وہاں پر ایک پکارنے والا پکارے گا، یہی ہمارا اصل موضوع ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، وہاں پر ایک پکارنے والا فرشتہ پکارے گا جی، کیا پکارے گا؟ ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیا مطلب؟ تم نے دنیا کے اندر تو بہت زیادہ ظلم کیا، دنیا کے اندر شریعت کے ساتھ ظلم کیا، دنیا کے اندر خدا اور رسول کی تعلیمات کے ساتھ تم نے ظلم کیا، لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، لوگوں کا مال کھایا، لوگوں کو دھوکہ دیا، اب تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر جو بھی آدمی ہو چاہے کتنا بھی بڑا، اگر اس سے ظلم سرزد ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر، اللہ کی لعنت کا وہ سبب بنتا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے بڑا آرام اور اچھی زندگی گزارنے والا ہم کو دکھے گا، ایک تو اندر ہی اندر وہ پریشان اور ٹینشن میں بھرا رہے گا، لیکن اللہ کی لعنت اس کا پیچھا کرتے رہے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا اسی دنیا میں وہ اپنے ظلم کا انجام دیکھ کر مرے گا، یاد رکھ لو۔ تو اس لیے یاد رکھ لو، ظلم یہ اللہ کی لعنت کا ایک بہت بڑا سبب ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید اور احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی ایک سب سے بڑی برائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، یہ برائی کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ آج نوجوان طبقہ اس کے اندر پھنسا ہوا ہے جی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها جی وبائعها۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو کس پر؟ شراب پر۔ شراب پر پہلے اللہ کی لعنت اچھی چیز نہیں ہے جی۔ اس کے علاوہ پیارے نبی نے کہا اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، بنانے والے پر اور بنانے کا آرڈر دینے والے پر، میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ جی، شراب لے جا کر بیچنے والے پر، جس کے لیے شراب لے کر جایا جا رہا ہے، اس کے لیے ٹرک میں لے کر جاتے ہیں نا جی، ڈیلیوری کرنے کے لیے، اس کو دے دو، اس کو دے دو، جو لے کر جاتا ہے اس پر بھی، جس کے لیے لے جایا جا رہا ہے اس پر بھی۔ شراب یہ ایک بہت بڑا ناسور ہے، یاد رکھ لو۔ اپنے پیسوں کے ذریعے سے بیماری پیدا کرنا، اپنے ساری دولت کو برباد کرنا، اتنا ہی نہیں اپنے خاندان کو برباد کرنا، یہ شراب ایسی چیز ہے۔ اپنی عقل کو ضائع کرنا، جب یہ عقل ضائع ہو جاتی ہے تو اپنے خاندان، اپنے بال بچے سب کو فنا کرتی ہے، فنا کرتا ہے یہ شراب۔ پیارے نبی نے کہا لعن اللہ،
اللہ کی لعنت ہو شراب بنانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب لے جانے والے پر، جس کے لیے شراب لے جایا جا رہا ہے اس پر، اور ساتھ شراب بنانے والے پر، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی قباحت کی چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جس نے بھی مدد کی، یاد رکھ لو، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس معاملے کے اندر جس نے بھی مدد کی، کام کیا، پیسے دیا، کام آیا، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میرے بھائیو، ہم ذکر کر رہے ہیں کن کن لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے۔ یہ ایک گزشتہ ہفتہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اور آج کے اس خطبے کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ کوشش کیجئے یہ سارے کام ہمارے زندگی میں نہ رہیں۔ یہ کام ہمارے زندگی میں رہیں گے، یاد رکھ لو اللہ کی لعنت کا سبب ہم بنیں گے۔ زندگی بے چین ہوگی اور بے سکونی اور بے اطمینانی کی زندگی ہم گزارتے رہیں گے۔ چھوڑو ان کاموں کو، انشاءاللہ سکون ملے گا۔ تیسری چیز آج کے خطبے کی، میرے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ حدیث سنی ہے، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، جی وہ مرد جو عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جی ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ میں اپنے طرف سے ایک بات بھی نہیں کہوں گا، آپ کے سامنے حدیث پڑھ کر سناؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ پیارے نبی نے کہا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ اب آپ سوچ لو، ہمارے معاشرے کے اندر ایسی کتنی بیماریاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنی قباحتیں ہیں کہ عورت چاہتی ہے کہ میں مرد جیسا بنوں اور مرد چاہتا ہے کہ میں عورتوں جیسی بنوں۔ بہت ساری مثالیں ہم لے سکتے ہیں، کپڑوں کے اندر، رہن سہن کے اندر، بال کے اسٹائل کے اندر، جی اور ہمارے ایون کلچر کے اندر، بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں جی۔ خاص طور سے اے کاش آج کرنٹ ہوتا، عورتوں کا طبقہ اس سلسلے میں بہت آگے ہے۔ مرد جیسا بننے کے لیے، مرد جیسا بننے کی عورتیں بہت کوشش کرتی ہیں، باتوں میں بھی۔ آپ دیکھو تمل میں ایک عورت کو بلانے کے لیے وانگما بولنے کے بجائے بڑے پیار سے کیا بلاتے معلوم؟ واڑا۔ یعنی یہ بیوقوف خود ایک عورت کو مرد بنا رہے ہیں، کیا بولے تو بہت پیار کرتے ہو، واڑا۔ چھوٹے بچوں کو بھی، اور ہم مسلمان ان چھوٹے بچوں اور بچیوں کو بھی ماں باپ ہوتے ہوئے ایک بہت بڑا جرم کرتے ہیں جی۔ ان بچوں کو مردانہ لباس پہناتے ہیں، بچیوں کو خاص طور سے جی مردانہ لباس پہناتے ہیں، یعنی بچپن سے ہی اس کی عزت، اس کی آبرو اس کے دل سے ہم خود نکال رہے ہیں۔ بھائیو، بچیوں کو بچیوں والا لباس پہناؤ، بچوں کو بچوں والا لباس پہناؤ، ان کے دلوں میں غیرت باقی رہے گی، ان کی غیرت کو مت مارو۔ یہ لباس پہنا کر آپ ان کی غیرت کو مردہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، اس کا کہیں نہ کہیں سبب، وہ تو بچے ہیں، ماں باپ ہوں گے۔ پیارے نبی نے کہا نا، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، جو مشابہت اختیار کرتے ہیں عورتیں مردوں جیسی، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ بچوں کو کیا معلوم؟ ان کو جو آپ لے کر دیتے ہیں وہ پہنتے ہیں، جو پہناتے ہیں وہ پہنیں گے۔ خاص طور سے بچیوں کو عورتوں والا لباس پہناؤ، عورتوں والا لباس پہناؤ۔ آپ جو پہنائیں گے وہ پہنیں گی بچیاں جی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل مردانہ لباس پہنا کر مردوں جیسا ان کو گلیوں میں نکالتے ہیں، ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو کتنا اچھا لباس پہنایا۔ یاد رکھو،
یاد رکھو اللہ کی لعنت بچوں پر نہیں پہنانے والوں پر ہوئے گی، پہنانے والوں پر ہوئے گی۔ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر ہوتی ہے۔ میرے اسلامی بھائی لوگ، کچھ باتیں دل پر بہت سخت گزرتی ہیں اگر ہم بیان کریں، لیکن ہم کو بیان کرنا ہی ہے، جو حق بات ہے ہم کو کرنا ہی ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بدعتی کا جو ساتھ دے گا نا، یہ بدعتی کا اگر کوئی ساتھ دے گا، اس پر بھی اللہ کی لعنت، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ بدعتی کا ساتھ دینے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ من آوى محدثا، حدیث ہے، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ لعن اللہ من آوى محدثا، ایک انسان بدعتی ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، ہر بات اپنی طرف سے کر رہا ہے، ایسے آدمی کا ساتھ دینا، ایسے آدمی کو پناہ دینا، ایسے آدمی کی مدد کرنا، ایسے آدمی کو پیسے دینا، یاد رکھ لو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اگرچہ کہ تم پیسے دے رہے ہو اسے، اگرچہ کہ تم اسے مدد کر رہے ہو، یاد رکھ لو اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو ایک بدعتی کی مدد کرتے ہیں، بدعتی کا ساتھ دیتے ہیں، بدعتی کا جو ہے سہارا بنتے ہیں۔ بدعت یہ قبیح چیز ہے۔ ہر جمعے کے اندر خطبہ مسنونہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں جی، اور سنتے ہیں آپ کہ جو ہے جو آدمی بھی بدعت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہر خطبہ جمعہ کے اندر آپ سنتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بدعت اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کوئی بھی نئی چیز ہو، اس نئی چیز کا کرنا غلط ہے، اس نئی چیز کا اپنانا غلط ہے، اس نئی چیز کے اندر مدد کرنا غلط ہے۔ یاد رکھ لو پیارے نبی نے کہا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، جو آدمی بدعت کے سلسلے میں مدد کرتا ہے جی، اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ کی لعنت اس پر ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بہت بڑی برائی، بہت بڑی بیماری، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کوشش کرو ان برائیوں سے، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ پیارے نبی نے کہا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، استغفر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے، اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے۔ پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ پیارے نبی نے ایک مرتبہ کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہوگا جو اپنے والدین کو گالیاں دے گا؟ تو پیارے نبی نے کہا تم کسی کو گالی دیتے ہو ماں باپ کے نام لے کر، وہ تمہارے ماں باپ کا نام لے کر گالیاں دیتا ہے، تو گویا تم نے اپنے ماں باپ کو گالیاں دی۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ جی تعلقات پیدا کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے جی اچانک جو ہے غلط بات کہنا، ان کے اوپر لعن طعن کرنا، ان کو بری بات کہنا ان کے لیے جی، اور ان پر لعن و طعن کی باتیں کرنا، اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے یاد رکھو اس سے پہلے اللہ کی لعنت اور اس کی پھٹکار جی تم پر ہوئے گی۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، بچنے کی کوشش کرو ان چیزوں سے میرے اسلامی بھائیوں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات بتائی، ہم سب کو اپنانا ضروری ہے اور اس چیز کو اپنے زندگی کی تعویذ بنا لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ پر لعن طعن کرے گا، میرے صحابہ کو گالیاں دے گا، میرے صحابہ پر لعنت بھیجے گا، اللہ کی لعنت اس پر ہو جی۔ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي
فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ پر لعنت بھیج رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تم کہو اللہ کی لعنت تم پر ہو، اللہ کی لعنت تم پر ہو. گویا جو آدمی بھی اللہ کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، ان کے جو کچھ ان کے آپسی معاملات تھے اس میں الجھ کر ایک کو اچھا کہے دوسرے کو برا کہے، ایسے آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یاد رکھ لو. وقت ہوتے جا رہا ہے، بڑی لمبی باتیں ہیں، بہرحال مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا غریب کیا مالدار، جی، اور مالدار بننے کی تڑپ انسان کو ایسا اندھا بناتی ہے، ایسا اندھا بناتی ہے کہ رشوت دے کر انسان کسی طریقے سے اپنا کام مکمل کر لے، کسی طریقے سے اپنا کام بنا لے. ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، یاد رکھ لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی. پیارے نبی صلی اللہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے رشوت لینے والے پر بھی، رشوت دینے والے پر بھی، دونوں پر اللہ کی جو ہے لعنت برستی ہے. اور پھر پیارے نبی نے کہا والرائش، یہ بہت زیادہ چلتا ہے، والرائش دونوں کے بیچ میں مدد کرنے والا. الرائش کا علماء نے اس تشریح اس طریقے سے کی ہے الذی یمشی فیما بینہما، دونوں کے درمیان جو واسطہ بنتا ہے نا، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. بولتے نا بیچ میں ایک آدمی رہتا، اس کا کام بنانے کے لیے اس سے لیتا، اس کا کام بنانے کے لیے اس کو دیتا. بیچ میں جو رہ کر رشوت کے معاملے میں مدد کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت بھیجی ہے. بچو رشوت لینے سے، بچو رشوت دینے سے، بچو اللہ کے رسول اور اللہ کی لعنت سے. میرے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں ہم جیتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، ہمارے معاشرے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ آپسی تعلقات جو ایک دوسرے مومن کے ہوتے ہیں، جی، ہم کرتے کیا ہیں؟ ان تعلقات کو مضبوط بنانے کے بجائے ہم ایک مومن کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں بڑا بن جاؤں، میرا امیج اونچا رہے، میرا کام ہو جائے، وہ جو ہے ڈاؤن، وہ جو ہے پست ہو جائے. جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من ضار مؤمنا. اچھی طریقے سے سن لینا یہ حدیث میرے بھائیوں. ہم بھائی ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. پیارے نبی نے کہا اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو کسی مومن کو تکلیف پہنچائے. سبحان اللہ، کسی مومن کو تکلیف پہنچانے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے. مت دو کسی کو تکلیف، کسی کی برائی مت کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کو پریشان مت کرو. تم سے اگر ہو سکے تو مدد کرو، ورنہ خاموش بیٹھ جاؤ. ملعون، اللہ کی لعنت برستی ہے اس آدمی پر جو کسی مومن اور مسلمان کو تکلیف دیتا ہے. من ضار مؤمنا. اور پھر میں نے کہا نا کچھ باتیں کڑوی لگتی ہیں لیکن بولنا پڑتا ہے. جی، ہمارا ماحول، ہمارے اندر دینی جذبہ جو کچھ ہے اتنا کمزور ہوتے جا رہا ہے. ہم مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے ہم قبرستانوں کو آباد کرتے ہیں. مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بجائے درگاہوں کے اندر جا کر جی وہاں پر چراغ چلاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کس پر معلوم؟ زائرات القبور، وہ عورتیں، غور سے سننا، وہ عورتیں جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ عورتیں کہاں پہ قبروں کی زیارت؟ قبرستان میں جاتے کیا عورتیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ درگاہ کو جاتے ہیں۔ زائرات القبور، قبر کی جو زیارت کرتے ہیں وہ عورتوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اتنا ہی نہیں، والمتخذین المساجد والسرج، پیارے نبی نے کہا وہ لوگ جو ان درگاہوں کو اپنی مسجدیں بناتے ہیں اور اس پر چراغ لگاتے ہیں۔ اس دور کے اندر چراغ، اس دور کے اندر لائٹ۔ آپ دیکھو میں سبحان اللہ عراق کی ایک کلپ دیکھ رہا تھا میں جی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قبر ہے، انہوں نے اس کو جو درگاہ بنایا ہے شیعہ لوگوں نے، اس کو ایسے بنایا ہے جیسے مدینے سے بہتر۔ مدینہ اس کے سامنے کچھ نہیں، پہلی مرتبہ میں نے دیکھا۔ اور اس میں سے کہنے والا کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو دروازے ہیں یہ سارے سونے کے دروازے ہیں، کوشش کرو حضرت علی کے درگاہ کے لیے تم بھی یہ دروازہ دے کر ثواب اور اجر حاصل کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ حالت بنی ہوئی ہے ہماری، درگاہوں کی پرستش، درگاہوں کے اندر جا کر سجدہ کرنا، درگاہوں کی جو ہے عظمت اور اس کی بڑائی بیان کرنا۔ پیارے نبی نے کہا لعن رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر۔ مسجدوں کو آباد کرو، درگاہوں کو نہیں۔ آپ دیکھیں گے درگاہوں میں جتنا رش لگا رہتا ہے اتنا مسجد میں بھی نہیں، اتنا مسجدوں میں بھی نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو آج کرنٹ نہیں ہے، ہونا چاہیے تھا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی مخالفت کرتی ہے، اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتی، اور وہ مرد جو رات بھر غصے میں سوتا ہے نا، ایسی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یاد رکھ لو، اللہ کی لعنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، پیارے نبی نے کہا کہ جب عورت کو اس کا شوہر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلائے، وہ نہیں آتی، غصے میں وہ رات گزارتا ہے، وبات وهو غضبان علیها، وہ رات گزارتا ہے غصے کی حالت میں، ایسے عورتوں پر لعنت الملائکہ حتی تصبح، صبح ہونے تک فرشتے کی لعنتیں اس عورت پر رہتی ہیں جی۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ بَاتَتْ، وہ عورت جو رات گزارے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، یاد رکھ لو اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس آخری بات پر کم سے کم عمل کرنے کی کوشش کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم سب کی بیماری ہے، اللہ ہم کو اس سے بچائے، اللہ ہم کو اس سے بچائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت اس آدمی پر ہوتی ہے، غور سے سننا، اللہ کی لعنت اس آدمی پر ہوتی ہے، وَرَجُلٌ، اگر ہو سکے تو یہ عربی لفظ بھی یاد کر لو تاکہ تم کو یاد رہے یہ، وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ وَلَمْ يُجِبْ، ایک ایسا آدمی پر اللہ کی لعنت برستی ہے جو حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ سنے اور اس کا جواب نہ دے۔ ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت برستی ہے جو حی علی الفلاح سنے اس کا جواب نہ دے۔ شارحین نے اس کا
ترجمہ اور اس کی تشریح کچھ اس طریقے سے کی ہے کہ حی علی الفلاح سنے اور اس کا جواب نہ دے تو اس کی تشریح اس طریقے سے کی ہے اے لم يذهب الى المسجد للصلاة مع الجماعة. حی علی الفلاح سنے اس کا جواب نہ دے. جواب دینے کا مطلب شارحین نے لکھا ہے، غور سے سننا، حی علی الفلاح سننے کے بعد مسجد کو جا کر جماعت کے ساتھ جو نماز ادا نہیں کرتا، ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار اترتے رہتی ہے. اللہ بچائے ہم سب کو، اللہ بچائے ہم سب کو. کتنی غفلتیں، کتنی غفلت میرے اسلامی بھائیوں. گزشتہ ہفتہ اور آج کے ہفتے کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے، ہمارے زندگیوں کے اندر یہ بیماریاں، یہ خرابیاں، یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا ہم سبب بنتے ہیں. ہم یہ سارے کام کریں، سارے غلط کام کریں اور پھر اللہ سے شکوہ اور شکایت کریں، اللہ میری مدد نہیں کر رہا ہے، اللہ میری پکار نہیں سن رہا ہے، اللہ میری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیسے قبول ہوگی؟ ماں باپ کی ہم نافرمانی کریں، مسجدوں کی بے احترامی کریں، درگاہوں کو ہم آباد کریں، اور اسی طریقے سے شراب، کباب، وٹی، رشوت، ان سب میں ہم ڈوبے رہیں، غلط کام کرتے رہیں، صحابہ کو گالیاں دیں. یہ سارے کام کرتے ہوئے اور پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگائیں، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی مدد ہمیں ملے گی. میرے اسلامی بھائیوں، ہم یہ ساری چیزوں سے ہٹ کر اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، یہ سب گناہ نہ کرنے کا ہم تہیہ کریں. یاد رکھو، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی لعنت سے ہم دور ہوں گے. بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ ہم کو ان باتوں کو سمجھنے، ان باتوں پر اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم ورب حلیم.